میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیز بلگامی۔ الحمدللہ یہ فکر و فن شعر و سخن پروگرام کی 66ویں قسط ہے۔ ناظرین آج ہم اردو کی ایک بے لوث خادمہ محترمہ عطیہ پروین صاحبہ کی فکر و فن شعر و سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول نگار، افسانہ نگار، خاکہ نگار، ادب اطفال، طنز و مزاح نگار اور شاعرہ محترمہ عطیہ پروین صاحبہ آج ہماری مہمان ہیں۔ ان کا اصل نام امت الزہرا ہے اور وہ ادب اور شعر و سخن کی دنیا میں عطیہ پروین بلگرامی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ اردو ناول نگاری کو انہوں نے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ عطا کیا ہے۔ وہ بلگرام کے ایک نامور، معزز اور سادات رضویہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بلگرام ریاست اتر پردیش کے ہردوئی ضلع کا ایک قصبہ ہے اور میونسپل بورڈ بھی ہے، جو قنوج خطے کا ایک قدیم علاقہ ہے اور جو لکھنؤ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین ہمارے نام کے سلسلے میں یہاں ہم ایک دلچسپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں عزیز بلگامی کی بجائے عزیز بلگرامی بھی کہہ لیتے ہیں، جبکہ بلگرام اور بیلگام دو الگ الگ بستیوں کے نام ہیں جن کے درمیان کا فاصلہ 1700 کلومیٹر ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کے آج کے پروگرام کا یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ اس فرق کی وضاحت کے بعد امید ہے کہ احباب عطیہ بلگرامی کو عطیہ بلگامی یا عزیز بلگامی کو عزیز بلگرامی نہیں کہیں گے۔ بہرکیف ان جملہ معترضہ کے بعد اب ہم آج کی مہمان کے تذکرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین عطیہ پروین صاحبہ کے دادا محترم سید امجد علی بلگرامی ہردوئی ضلع کے ایک نامی گرامی وکیل تھے۔ برٹش حکومت نے ان کو خان بہادر کا خطاب بھی عطا کیا تھا۔ وہ بلگرام کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ عطیہ پروین بلگرامی صاحبہ کے والد محترم کا نام سید محمد باقر حسین ہے۔ اپنے والد اور چچا سید اسرار حسین اثر سے، جو ایک اچھے شاعر اور نثر نگار تھے، فارسی اور عربی پڑھی۔ عطیہ صاحبہ کا پورا خاندان ادبی ذوق رکھتا تھا۔ ماحول کے اثر سے عطیہ پروین صاحبہ نہیں بچ سکی۔ 13 برس کی عمر سے ہی افسانہ نگاری کی شروعات کر دی۔ اس کے باوجود بھی کہ گھر کی خواتین کے اس شوق پر اعتراض بھی تھا، لیکن ان کے والد اور ان کے ماموں محترم سید علی صفدر نے ان کے اس شوق کو آگے بڑھایا اور لکھنے کی اجازت دے دی۔ محترمہ عطیہ پروین کا نانیہال لکھنؤ ہے۔ ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ ان کی چھوٹی بہن کو ان کی نانی نے گود لے لیا تھا۔ چنانچہ عطیہ پروین صاحبہ
زیادہ تر اپنے نانیال میں ہی رہتی تھیں۔ عطیہ پروین گریجویٹ ہیں اور ادیب ماہر، ادیب کامل کے امتحانات بھی پاس کر چکی ہیں۔ جادہ ادب میں ان کے ماموں ان کے رہنما بنے۔ عطیہ صاحبہ کا پہلا افسانہ بعنوان وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے ان کے ماموں کی مدد سے لکھنؤ کے ایک ہفتہ وار اخبار مادر وطن میں شائع ہوا، جسے قارئین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس طرح عطیہ پروین صاحبہ کی افسانہ نگاری کا آغاز ہوا۔ عطیہ پروین کے لیے اس افسانے کی اشاعت کے بعد قلم کاری کا جیسے راستہ کھل گیا۔ آج حال یہ ہے کہ وہ بر صغیر ہند و پاک کی ایک معروف ناول نگار، افسانہ نگار، خاکہ نگار اور شاعرہ کے علاوہ ادب اطفال کی تخلیق کار بن چکی ہیں۔ اب تک ان کی 35 کے قریب ناولیں شائع ہو کر قبولیت عام حاصل کر چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے تقریباً 300 افسانے مختلف ادبی رسائل کی زینت بن چکے ہیں، اور یہ میرا ظرف دیکھ کے عنوان سے ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، جس کو فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی نے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ دل میں یادوں کے پھول کھلتے ہیں کے نام سے انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے۔ یو پی اردو اکیڈمی نے ان کی 5 کتابوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ادب پر زبردست کام کیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک ادب اطفال پر مشتمل ان کی 17 کتابیں منظر عام پر آئیں، اور مزید کتابیں بھی اس سلسلے میں شائع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بہار اردو اکیڈمی نے بچوں کی ایک کتاب کو بھی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ آپ کی بیشتر کہانیاں حکومت کی نصابی کتابوں میں بھی شامل ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو نے بھی موصوفہ کے افسانوں کو نشر کیا ہے۔ اردو کے ساتھ ہندی والوں نے بھی عطیہ پروین صاحبہ کی کتابوں کو شائع کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پنجابی زبان میں، تمل زبان میں اور تیلگو زبان میں بھی ان کے افسانوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ ادب کے سنجیدہ شعبوں کے ساتھ انہوں نے مزاحیہ ادب پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ تقریباً 30 مزاحیہ خاکے لکھے اور انہیں شائع کیا، جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ خاکوں کا مجموعہ ایک خاتون چچی چھمن کے نام سے شائع ہوا۔ نثر کے ساتھ ساتھ شاعری کے میدان میں بھی اپنا کمال دکھایا ہے۔ غزل، قطع، نوحے اسلام، بچوں کے لیے منظومات ان کے مرغوب اصناف سخن ہیں۔ ناظرین، محترمہ عطیہ پروین بالگرامی کے بارے میں یہ تفصیلات آپ کو یقیناً حیران کر گئی ہوں گی۔ اردو کے لیے ان کی یہ خدمات فی الواقع بڑی عظمت کی حامل ہیں، اور ان کی خدمات کے تذکرے نے فکر و فن شعر و سخن پروگرام کو بھی بڑھا دیا ہے، یعنی اس پروگرام کی عظمت کو بھی بڑھا دیا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطیہ پروین صاحبہ کے قلم میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ دائر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ اس موقع پر یہ 4 مصرعے ان کی عظمت کی نظر ہیں، عرض کرتا ہوں۔ زوال فکر و نظر پر جو محو گریہ ہیں، زوال فکر و نظر پر جو محو گریہ ہیں، سبب یہی ہے کہ اسلاف کا وہ ورثہ ہیں، سبب یہی ہے کہ وہ
سبب یہی ہے کہ اسلاف کا وہ ورثہ ہیں، سخن کی بزم ہے پر نور جن کی شرکت سے، سخن کی بزم ہے پر نور جن کی شرکت سے، ہمارے واسطے عطیہ خدا کا عطیہ ہیں، ہمارے واسطے عطیہ خدا کا عطیہ ہیں۔ ہم نے محترمہ عطیہ پروین بلگرامی صاحبہ سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ ہمارے سوالات کے جوابات کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ارسال فرما دیں، تو انہوں نے معذرت کر لی اور ہم سے کہا کہ ہم ان کے آڈیوز سے ہی کام چلا لیں۔ ہم نے اصرار سے گریز کیا اور بلا تحمل ان کے حکم کی تعمیل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے آڈیو سے بھی کھل کر اور واضح طور پر بات کرنا غیر ممکن نہیں ہے، اور فی الواقع محترمہ عطیہ پروین صاحبہ نے اپنی آواز میں اختصار کے ساتھ ہی صحیح نہایت سلیقے سے اپنا تعارف، اپنا ادبی سفر اور اس کی روداد، انہیں ملنے والے ایوارڈز کی تفصیل کے ساتھ نئے لکھنے والوں کے نام اپنا پیغام بھی پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی فکر و فن، شعر و سخن کے بارے میں بھی ستائشی الفاظ سے نوازا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے ایک غزل کی بھی ان سے فرمائش کی تھی، تو انہوں نے اپنی غزل سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ ریکارڈنگ کی خرابی کی وجہ سے ایک آدھ مصرع کٹ ہو گیا ہے، پھر بھی آپ ان کے مصرع اولیٰ کو سن کر مصرع ثانی کا مفہوم اخذ فرما سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی سینئر اور تجربہ کار شاعرہ و ادیبہ ہیں۔ ہم بڑے شوق سے ان کا کلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی غزلوں نے ہمیں ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ وہ بھی ہمارے کلام سمیت دیگر ہم عصر شعراء کے کلام کو اپنی داد سے، اپنی ستائش سے خوب نوازتی رہتی ہیں۔ لیجیے آپ بھی عطیہ پروین صاحبہ کی آواز میں ان کے خیالات و احساسات اور ان کی غزل کو سماعت فرمائیں۔ یہ تاثرات اگرچہ کہ بہت مختصر ہیں، لیکن پھر بھی سارا لب لباب اس میں آ گیا ہے۔ عزیز بھائی، میرا نام امت الزہرا ہے۔ عطیہ پروین پکارنے کا اور ادبی نام ہے۔ میرا وطن تاریخی اور ادبی قصبہ بلگرام ہے، نانیہال لکھنؤ ہے۔ میری پیدائش ایک علمی ادبی سادہ زمیندار خاندان میں ہوئی۔ بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ تعلیم پرائیویٹ حاصل کی، لیکن اردو سے محبت اور خاندان کا ادبی ماحول میرے ہاتھ میں قلم تھما کے رہا۔ دیکھیے، 13 برس کی عمر میں پہلا افسانہ لکھا۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر بہت پسند تھا، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ یہ مصرع افسانے کا عنوان بن گیا۔ بس مختصر سمجھ لیں، ادب کا سفر شروع ہو گیا۔ اگرچہ خاندان کی بڑی بوڑھیوں کو میری ادبی آزادی پر بے حد اعتراض تھا، پھر بھی میرے والد سید محمد باقر حسین، میرے ماموں سید علی صفدر رضوی، بھائی سید علی باقر رضوی نے میری مدد کی، میری رہنمائی کی، اور میرے قلم نے بے شمار افسانے اور ناولیں لکھیں، بچوں کی کہانیاں، نظمیں اور کتابیں لکھیں، نوحے لکھے، سلام لکھے، مضامین لکھے۔ شادی ہوئی تو میرے شوق پوری طرح ہم سفر ثابت ہوئے۔ میرے اس ادبی شوق سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ کئی کتابیں انہوں نے میری خود چھپوائیں، ہر ادبی محفل میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ افسوس کہ زندگی نے انہیں زیادہ موقع نہیں دیا۔ ان کے بعد میرا قلم رک گیا تھا، 3 سال تک نہیں چلا، مگر ادبی دوستوں نے ہند سے لے کر پاک تک میرے قلم کو دوبارہ لکھنے پر مجبور کیا۔ اب تک 35 ناولیں، بے شمار افسانے، بچوں کے 30 کتابیں، کہانیاں لکھ چکی ہوں۔ مزاحیہ ادب بھی لکھا، چچی چھمن نامی کردار کے ساتھ، جو بہت پسند کیا گیا۔ پھر قلم اچانک شاعری کی طرف مڑ گیا۔ اس کا یہ سبب ہے کہ میرے شوہر کا ان کے گزرنے کے بعد ان کی میز پر ان کا گلاس ایک روز میرے خواب میں آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری یاد آتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت ایک منظوم عبارت میرے قلم نے لکھی۔ میرے ایک بہت مخلص
اچھے ساتھی رئیس بلوی صاحب جو ایک مشہور شاعر تھے اور ایک رسالے گنگ و جمن کے ایڈیٹر، انہوں نے میری ہمت بڑھائی، بس شاعری شروع ہو گئی۔ مگر میں اپنے کو شاعرہ نہیں سمجھتی، نثر نگار ہی سمجھتی ہوں۔ بس دلی تاثرات منظوم تحریر میں آ جاتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، شکریہ ان سب کا۔ میری کتابوں پر ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ یو پی اردو اکیڈمی سے قریب 6 ایوارڈ، ایک بچوں کی کتاب سونے کی تجوری پر بہار اردو اکیڈمی سے، بچوں کی کتاب پکھراج پر بہار اردو اکیڈمی سے، فخر الدین علی احمد کمیٹی لکھنؤ سے افسانوں کے مجموعے یہ میرا ظرف دیکھ پر، پنجابی اور ہندی میں بھی میری کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، تامل تیلگو میں بھی افسانے آ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نام دیا، عزت دی، اردو میری زبان، میری جان اور میری پہچان ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، اپنی اپنی صلاحیت ہے، شاعری بس دل کے اندر ابل جانے والے احساسات ہیں، اور شاید یہ احساس قدرت کی طرف سے ملتا ہے۔ جی، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ وہ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، بس اتنا کہ اپنے جذبات کو، خیالات کو اپنی ہی زبان میں ادا کریں تو قابل تعریف ہے۔ یہ نئے لکھنے والوں کے لیے میرا پیغام۔ جب کوئی درد ستاتا ہے تو ہوتی ہے غزل، یاد بے حد کوئی آتا ہے تو ہوتی ہے غزل، جب گلابوں کی مہک دل کو کھلا دیتی ہے اور ایک وجد سا چھاتا ہے تو ہوتی ہے غزل، جب کسی رات میں دیوانہ پرندہ کوئی شور پی پی کا مچاتا ہے تو ہوتی ہے غزل، رات جب آ کے گلے شام کے مل جاتی ہے، گھر کا سناٹا رلاتا ہے تو ہوتی ہے غزل، جب پڑوسی میرا خوش ہو کے ترنم سے کبھی میر و غالب کو سناتا ہے تو ہوتی ہے غزل، چاند جب بزم میں تاروں کی چلا آتا ہے اور ایک دھوم مچاتا ہے تو ہوتی ہے غزل، دور باغوں میں جب آتی ہے، دور باغوں سے جب آتی ہے صدا کوئل کی، مور بھی بات پر فین یہ سچ کتنی کہی غالب نے، دل کوئی میر کا پاتا ہے تو ہوتی ہے غزل۔ ناظرین، ماشاء اللہ، بہت خوب، یہ بہت خوبصورت اشعار تھے آپ کی غزل کے۔ یہ تھی محترمہ عطیہ پروین صاحبہ، جن کے تعاون اور شرکت کی بدولت فکر و فن شعر و سخن کو وقار نصیب ہوا۔ ان کی درازی عمر اور ان کے قلم میں برکت بسیار کی دعا کے ساتھ ہم اپنی جانب سے سیدھی بات ٹی وی چینل اور فکر و فن شعر و سخن کی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کسی اور باکمال ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے دوست عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے۔